نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے 3 مسائل رکھنے ہیں طہارت کے بارے میں، جو آپ کے ساتھ طہارت کا ذکر چل رہا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی شخص کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں تو پھر وہ وضو کس طرح کرے، اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ تو جس شخص کے کوہنیوں تک ہاتھ اور گھٹنوں تک ٹخنوں تک پاؤں نہیں ہیں اس سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی حصہ باقی ہے تو پھر اس پر وضو باقی ہے، ان کو دھونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے ٹخنوں تک پاؤں نہیں ہیں اور کوہنیوں تک ہاتھ نہیں ہے تو وضو اس سے ساقط ہو جائے گا، اس کو وہ وضو کا پابند نہیں ہے، وضو اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سر پر مہندی لگی ہوئی ہو تو پھر کیا وہ مسح اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر مہندی اس طرح لگی ہوئی ہے کہ جس نے بالوں کو چھپایا ہوا ہے مکمل، پھر وہ مسح جب کرتا ہے تو مسح کرنے سے اس کا جو مسے والا پانی جو ہے وہ مائع حقیقت جو اصلی پانی ہے، اگر وہ اس کے سر اور بالوں تک پہنچتا ہے مسے والا تو پھر تو مسح ہو جائے گا، اور اگر نہیں پہنچتا تو پھر اس کا مسح نہیں ہوگا۔ اور بہتر یہی ہے کہ اس کا مسح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ پانی کے ساتھ مسح کرتا ہے مہندی کے ساتھ لگے ہوئے بھی تو وہ پانی مہندی کے اندر جذب ہو جائے گا، اور جب یہ مسے کے لیے یہ پانی نیچے سر پر آئے گا تو اس وقت یہ پانی جو ہے اس کی جو صورت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، یہ مہندی والا پانی ہو جائے گا، مائع حقیقت نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا جب سر پر مہندی لگی ہوئی ہو تو اس وقت مسح نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے مہندی لگا کر وضو کیا، مسح کیا اور نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کی قضا، اس کا اعادہ ضروری ہے، اس کا اعادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ اگر سر پر کوئی ٹوپی یا عمامہ ہو تو کیا اس کو اتارنا چاہیے یا نہیں، یا اس کو بغیر اتارے جو ہے وہ مسح ہو جائے گا؟ تو ٹوپی یا عمامہ سر پہ اگر کوئی ہو تو اس کو اتار دینا زیادہ بہتر ہے۔ اگر ٹوپی یا عمامہ اتارتے ہوئے مسے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی نہیں ہے مسئلہ، وہ ٹوپی پہنے ہوئے عمامہ پہنے ہوئے مسح کر لے تو پورا ہو جائے گا۔ ہاں اگر سنت پوری کرنا چاہے گا تو پھر بھی اس کو اتارنا پڑے گا۔ اگر پورے سر کا مسح سنت پوری کرتا ہے تو بغیر ٹوپی بغیر عمامہ اتارے اگر مسح ہو جاتا ہے تو بھی اتارنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بہتر سمجھے تو بہتر یہ ہے کہ ٹوپی یا عمامہ اتار کے مسح کیا جائے۔ یہ 3 سوال تھے جس کا جواب آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو دوبارہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جناب کیا ہاتھ اور پاؤں اگر نہ ہوں تو پھر وضو کا کیا حکم ہے؟ جس کے ہاتھ اور پاؤں ٹخنوں اور کوہنیوں سمیت نہیں ہے، کوہنیوں تک ہاتھ نہیں ہے، ٹخنوں تک پاؤں نہیں ہے، تو وضو ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے سر پر مہندی لگائی ہوئی ہے تو پھر کیا اس کا مسح ہوگا؟ تو نہیں۔ اگر مہندی اس طرح ہے کہ اگر وہ مسح کرتا ہے تو مائع حقیقی جو اصلی پانی ہے وہ سر کے بالوں کے چوتھائی حصے تک نہیں پہنچتا، درمیان میں مہندی رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر اس کا مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوگا، مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا اناف کے ہاں سر کا مسح فرض ہے، تو لہٰذا جب فرض چھوٹ جائے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوا تو اس سے جو بھی نماز پڑھی وہ نماز بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا اب اس کی نماز کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بہتر عمل کیا ہے کہ عمامہ یا ٹوپی اتار کر کے وضو کے وقت مسح کرنا چاہیے، یا ٹوپی اور عمامے کے ساتھ ہی مسح کر لیں۔ اگر مسح کرنے میں ٹوپی اور عمامہ رکاوٹ نہیں ہے، فرض ادائیگی ہو سکتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، رہنے بھی دیں، اور بہتر یہ ہے کہ مسح کرتے ہوئے ٹوپی یا عمامہ کو اتار لینا چاہیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ کہا ہے سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔